अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा वॉल्यूम 30 एपिसोड नंबर 36 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। बाबा अरूज के साथी खिजर और बाबा अरूज की इस हालत पर बहुत अफसरदा होते हैं कि काश हम उनके दुख को कम कर पाते। अब यह बातचीत जारी होती है। इसी दौरान बाबा अरूज के जहाज़ को कोई बम लगाकर तबाह कर देता है। जैसे ये मंजर बाबा अरूज के साथी देखते हैं तो परेशान हो जाते और कहते हैं खुदा खैर करे, इसमें बहुत से मासूम लोग भी सवार थे। आखिरकार आज के दिन हमारे साथ ऐसी ज्यादती कौन कर सकता है। एक तरफ अमीर सलीम जहाज का धमाका देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि बहुत ही जल्द लोगों को मालूम हो जाएगा कि अमीर सलीम के साथ दुश्मनी लेने का क्या नतीजा निकल सकता है। और फिर जैसे ये खबर खिजर और बाबा रूज तक पहुंचती है कि सलीम ने हमारे जहाज को उड़ा दिया क्योंकि दान त्यागो ये हमला नहीं कर सकता, वो हम पर बहुत बड़ा लश्कर के साथ हमला करने की तैयारियां कर रहा होगा, लेकिन हमारे जहाज को उड़ाना जिसमें मासूम लोग सवार थे यानी कि वो कैदी लोग, ये सब कुछ सलीम ने ही करवाया है। ये सुनते ही बाबा रूज गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो खिजर से कहते हैं अब सलीम से बदला लेने का वक्त आ चुका है। मुझे तबाह होने वाले बहरी जहाज का कोई अफसोस नहीं, लेकिन उसमें आज़ाद करता गुलाम थे। वो मासूम लोग थे जो सारी जिंदगी पिसते चले आए हैं। वो आज़ादी से जिंदगी गुजारने के सपने देख रहे थे, लेकिन सलीम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी औकात दिखा दी। अब हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। और फिर जैसे ही अमीर सलीम एक ताजिर पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझे ज़्यादा टैक्स अदा नहीं करते, अगर तुम टैक्स अदा नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ताजिर ये सुनकर कहता है अपने ही लोगों पर इतनी जुल्म ज्यादती ना करो कि तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर जाए और बाबा रूचे घड़ा तुम्हारे सर पर फोड़ दे। ये सुनते ही अमीर सलीम मजीद गुस्से में आ जाता है और वो उस ताजिर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने वाला ही होता है। इसी दौरान बाबा रूज वहां पर पहुंच जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते उसे रोकते और कहते हैं तुमने बेगुनाह लोगों को कत्ल करवा दिया। अमीर सलीम में सुनकर नाटक करते हुए कहता है मैंने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की, मैंने तुम्हारे जहाज को तबाह नहीं करवाया। अगर किसी ने करवाया है तो वो दान त्यागो ने करवाया होगा, क्योंकि तुम उसे पकड़ने में नाकाम रहे हो और वहां से फरार होकर अपनी जान बचाने में कामयाब होकर लौट गए हो। लिहाजा तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए आए हो। अब तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है ना कोई इस बात की दलील है कि ये हमला मैंने करवाया है। लिहाजा मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो, इससे पहले कि मैं अपने लोगों को हुक्म दूं कि तलवारें निकाल कर तुम्हारे खानदान वालों को काट डालें। ये सुनते ही बाबा रूज भी गुस्से में आ जाते और कहते हैं फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे लाशें न दफनानी होती तो मैं इसी वक्त तुम्हारे लोगों के साथ मुकाबला करता और अलजायर को तुम्हारी कब्र बना देता। मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे किए गए हर एक जुल्म का और लोगों को शहीद करने का सारा हिसाब किताब वसूल करूंगा। ये सुनते ही वहां पर मौजूद तमाम लोग और ताजिर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर कोई अमीर सलीम के जुल्म को तबाह कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा अरूज और खिजर है। यानी बाबा अरूज की नज़र में सलीम की भी वही अहमियत होती है जो दान त्यागो की होती है। यानी कि अब ये दोनों बाबा अरूज के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और फिर जैसे ही बाबा अरूज अपनी बात ख़त्म करने के बाद हुसैन अफंदी से मुलाकात करते हैं कि अब हमें फौरी तौर पर काला मीस के इलाके की तरफ रवाना होना होगा ताकि मरियम और इजाबेल की लाशों को दफनाया जा सके। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान वो ताजिर वहां पर पहुंच जाता है और फरियाद करना शुरू हो जाता है कि बाबा रूज और खिजर आप लोग यहाँ से मत जाइएगा, अगर आप यहाँ से चले गए तो हम बेगुनाह लोग भी बेफजूल की मौत मारे जाएंगे, क्योंकि अमीर सलीम बहुत ही घटिया और जालिम किस्म का इंसान है। वो लोगों पर जुल्म ज्यादती करता है, हम लोगों से भारी टैक्सेस वसूल करता है और अपने मुसलमान भाइयों को गुलाम बनाकर बेच देता है। लिहाजा अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। बाबा रूज तमाम बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते हुसैन अफंदी जवाबन कहते हैं हम तुम्हारी फरियाद सुनेंगे, क्योंकि बाबा रूज और खिजर यहाँ पर जालमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही आए हैं। और जहाँ तक मरियम और इजाबेल को दफनाने की बात है तो हम उन्हें अलजायर की सरजमीन में ही दफनाएंगे और ये इस बात का सबूत होगा कि वह बहुत ही बहादुर खवातीन थी और आज के बाद इस सरजमीन पर हमारा साया होगा। ये सुनते ही वो ताजिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं ये खुशखबरी तमाम लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आइंदा के बाद आपकी खुशी हमारी खुशी होगी, आपका दुख हमारा दुख होगा। लिहाजा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बस एक आवाज़ दीजिएगा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। बिलाखिर तमाम बातचीत होने के बाद बाबा रूज का एक साथी कहता है मैं अपने चचा जान को खत लिख कर उनसे बेहतरीन किस्म के बहरी जहाज मंगवाता हूँ, हम अलजायर के पानी पर हुकूमत करेंगे। और फिर बाबा अरूज खिजर और अपने नुकसान पर सब्र करते हुए कहते हैं शायद इजाबेल और मरियम की मौत यहाँ पर रहने वाले मजलूम लोगों के लिए एक बेहतरीन उम्मीद साबित होने वाली है। शायद हमारा नसीब ही हमें यहाँ पर खींच कर लाया है। हमने अलजायर की सरजमीन को फतह करना है और अपने झंडों को यहाँ पर लहरा देना है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए हमने खुशहाली पैदा करने की कोशिश करनी है।
دوسری طرف کمال رئیس جو کہ بابا عروج اور خضر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک نہ تو وہ جہاز میں بیٹھ کر یہاں پر آئے ہیں اور نہ ہی ان کے آنے کی کوئی خبر ہے، لہٰذا فوری طور پر ایک بڑا سا بحری جہاز تیار کرو، میں خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کمال رئیس کا ایک ساتھی ایک ہسپانوی سپاہی کو گرفتار کرنے کے بعد لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ روڈوس کا ایک سپاہی ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کشتیوں پر قاتلانہ حملے کرتے ہیں، ان کا سامان لوٹتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر کمال رئیس غصے میں آ کر کہتے ہیں تم کافروں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت کے دوران تم ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے خواب بھی دیکھ سکو۔ روڈوس کا سپاہی یہ سن کر کہتا ہے ہم تم لوگوں سے نہیں ڈرتے، تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم سلطنت عثمانیہ کا نام سن کر چھپ جاتے ہیں، لیکن ہم اندھیروں میں رہتے ہیں اور بہت ہی جلد ایک طاقت بن کر ابھرنے والے ہیں، لہٰذا ہم بہت ہی جلد تمہاری حکومت کے تختے کو الٹانے والے ہیں، تمہاری عورتوں اور بچوں کو گواہ کر لیں گے اور ان کی عزت کو تار تار کر دیں گے۔ یہ سنتے کمال رئیس غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کافر کے منہ پر 1 سے 2 تھپڑ مارنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس گھٹیا انسان کو مار پیٹ کر مچھلیوں کی خوراک کے لیے سمندر میں ڈال دو۔ اور پھر اس کافر سپاہی کے جاتے ہی کمال رئیس اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میں پہلے خضر اور بابا عروج سے ملاقات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ روڈوس کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساحلی علاقوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور سب سے پہلے مجھے روڈوس کے علاقے پر حملہ کر کے اس کی تمام تیاریوں کا ناکام بنانا ہوگا، کیونکہ مجھے سب سے پہلے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، اس کے بعد خضر اور بابا عروج کی۔ دوسری طرف جیسے ہی تاجروں کی تمام خبریں سلیم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے خادم سے کہتا ہے بابا عروج اور خضر ہمارے علاقے میں گھس کر مقبولیت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن چکے ہیں، لہٰذا اگر میں نے جلد ہی ان دونوں بھائیوں کو ہماری سرزمین سے نکال کر باہر نہیں پھینکا تو وہ وقت آنے پر ہمارے لیے بہت سی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری سرمایہ داری کا نظام تاجر لوگ چلاتے ہیں، اور اگر تمام تاجر بابا عروج کی حمایت کرنے پر تل گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر امیر سلیم اپنے خادم سے کہتا ہے اگر بابا عروج ہمیں اپنا دشمن سمجھ ہی چکا ہے تو پھر مجھے بھی دان دیاگو سے ملاقات کر کے ان کے تمام راز اس کے حوالے کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر ان دونوں بھائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ میرا تختہ لوٹنے کے بعد میری کرسی پر بیٹھ جائیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اپنے بازنطینی شہنشاہ فرنانڈس کی طرف ایک خط بھجوا رہا ہوتا ہے اور روزہ وقت لکھ رہی ہوتی ہے کہ بابا عروج اور خضر نامی 2 بھائی جس نے ہمارے علاقے جیجل میں گھس کے ہم پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کے شاہی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا، لہٰذا مجھے آپ کے نقصان پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی جلد ان سرخ داڑھی والے بھائیوں کا سر قلم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا تاکہ آپ کے تمام اختلافات اور ناراضگی ختم ہو جائے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بابا عروج اور خضر اپنی اپنی محبوبہ کی قبر پر جا کر اپنے اپنے تحفے رکھ رہے ہوتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ میں تمہارا انتقام لوں گا، یہاں تک کہ میں انتقام کی آگ میں جلتے جلتے اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو دوسری طرف جیسے ہی بابا عروج کا ایک ساتھی اپنے چچا یعنی کہ کمال رئیس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو کمال رئیس جواباً کہتے ہیں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آ رہا تھا، لیکن روڈوس کے ساتھیوں نے اناتولیا کے ساحلی علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اس میں بہت سے مسلمان لوگ مارے گئے، ان کا سامان لوٹ لیا گیا اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، لہٰذا میں اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمان خواتین اور بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، لہٰذا مجھے فوری طور پر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اناتولیا کی مہم پر جانا ہوگا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ الجزائر نہیں چل سکتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں کسی اور وجہ سے بھی بہت پریشان ہوں، کیونکہ شہزادہ سلیم اپنے والد بایزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر باپ بیٹے کے درمیان بغاوت شروع ہو گئی اور تخت کو لے کر ایک جنگ شروع ہو گئی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ہم سارے علاقوں میں حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف باپ بیٹا اپنے تخت کو بچانے کی جنگیں لڑنے میں مصروف ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں شہزادے کورکت یا شہزادے احمد سے ملاقات کروں، کیونکہ وہی شہزادے سلیم کو روک سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں شہزادے سلیم کو جانتا ہوں وہ بہت ہی ضدی انسان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سلطان کسی نہ کسی قیمت پر اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر سلیم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آخرکار نیا سلطان سلیم بنا دیا جائے گا، لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں کہ وہی فیصلہ ہو جو ہماری سلطنت کی بھلائی کی خاطر ہو، ورنہ شاہی خاندان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں بھی اس کا سارا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور پھر کمال رئیس بابا عروج کے ساتھی اور اپنے بھتیجے سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ دونوں باربروسا برادرز آنے والے وقت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے والے ہیں، اور میں ان کی ترقی کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہوں کہ وہ سمندر پر حکمرانی کریں، مزید فتوحات حاصل کریں اور مظلوموں کی مدد کریں۔
دوسری طرف امیر سلیم ڈان دیاگو سے ملاقات کرتا ہے اور اسی ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح خضر اور بابا عروج آہستہ آہستہ میرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا کر میرے تختے کو الٹنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت ہی نازک ہے، لہٰذا مجھے تمہارے ساتھ اتحاد کر کے ان باربروسا برادرز کو روکنا ہوگا، ورنہ میرے تخت کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈان دیاگو یہ سن کر بہت خوش ہوتا اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تم سے یہی امید کر رہا تھا، اور جہاں تک تم نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی بحری جہاز موجود بھی نہیں ہے، تو وہ الجزائر کے مقام پر پھنس کر رہ چکے ہیں، لہٰذا فی الحال تو میرے علاقے یعنی کہ جیجل کے مقام پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں بھائی خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ میں نے ان دونوں بھائیوں سے ان کی محبت کو چھین لیا ہے۔ لہٰذا کل صبح میں ایک ایسا منصوبہ تمہیں بتاؤں گا جس کی مدد سے تم ان دونوں بھائیوں کو الجزائر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران پیدرو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے بھائی اور سلیم کو بتاتا ہے کہ ترکوں کی طرف سے بابا عروج اور خضر کی مدد کرنے کے لیے کمال رئیس نے ایک بہت بڑے بحری جہاز کو بھیجا ہے اور اس کی قیادت پیری کر رہا ہے۔ ڈان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے بہت خوب، باربروسا برادرز تو بہت ہی خطرناک نکلے، وہ جہاز کی مدد سے پہلے تمہارے علاقے پر قبضہ کریں گے، اس کے بعد وہ میرے علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر وہ امیر سلیم اور اپنے بھائی پیترو سے کہتا ہے فوری طور پر ایک بہت بڑا بحری جہاز تیار کرو، یہ جہاز پیری کے جہاز کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اس کے جہاز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم غلطی سے بھی ناکام لوٹے تو پھر اپنی گندی شکل مجھے مت دکھانا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں کامیابی چاہیے۔ اگر تم اس جہاز کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بابا عروج ہمارے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکے گا۔ اور پھر پیترو کے جاتے ہی ڈان دیاگو سلیم سے کہتا ہے اب تم فوری طور پر الجزائر کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور ہر گھر پر چھاپا مارو اور ان دونوں بھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ امیر سلیم یہ سن کر کہتا ہے انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت سے تاجر ان کی طرف تاری کر رہے ہیں اور وہ پناہ لینے کے لیے کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں۔ اگر میں نے مختلف گھروں میں چھاپا مارنے کی کوشش کی یا انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو بہت سے لوگ میرے خلاف ورزی کرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر بغاوت کا خطرہ بڑھ جانے کی وجہ سے میرا تخت الٹ دیا جائے گا، لہٰذا میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور منصوبہ بنانا ہوگا۔ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدلنے کے بعد میرے علاقے میں آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا اور تم وہاں پر چھپ کر چھاپا مار سکتے ہو اور اس کے تمام گھر والوں کو قتل بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ سارا کام میں اپنے لوگوں کے درمیان میں نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو تم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ لہٰذا ایک طرف میں ان کے جہازوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کروں گا تو دوسری طرف تم ان دونوں بھائیوں کے سر قلم کر کے اپنے ہسپانوی شہنشاہ کے پاس پہنچا دو گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔